پاکستانیوں کو، میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، میں اس لیے پہلے بات کر رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو خاص طور پہ یو اے ای میں جو آپ نے اسپیسیفکلی کہا، وہ ویزیز ریجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور اسی کے حوالے سے میں پرسوں یو اے کے انٹیریئر منسٹر سے مل رہا ہوں، اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہاں پہ ہم کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال کے نکلیں گے وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا ایک حل میں آپ کو بتاؤں جو پرابلم ہوا لیکن اس میں کیا ہے کہ اگر وہ بزنس کو اور نارمل ویزوں کو الگ کریں، ہم اس میں ہماری بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہوئی ہے، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے اس کا، بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹائم پہ کافی سارے لوگوں کو اس میں پرابلم بھی ہو رہی ہے. تو خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو، کیونکہ انہوں نے میٹنگز وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے. ابھی آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ 19 سال سے کویت میں ہمارے پاکستانی نہیں جا پا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے وہاں کے ویزے کھلے. ہمارے عمان میں ویزوں کا مسئلہ بن گیا تھا، وہاں پہ ہم نے جا کے وہ اپنے ویزز کو کھلوایا ہے. اور میں آج آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں ہم نے پاسپورٹ کی اپنی رینکنگ کے اوپر بہت کام کیا ہے، اور اگلے 2 سال میں آپ کو یہی گرین پاسپورٹ جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کو رینکنگ میں بہت بہتر جگہ پہ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی تھوڑی سی ہم نے محنت کی ہے، تو میرے خیال ہے 10 12 13 تقریباً 100 آ گیا، اللہ کا شکر ہے. اور مجھے بھی بڑی امید ہے، کیونکہ ابھی ہمارے تھوڑی سی چیزیں ایگریمنٹس رہ گئے ہیں، وہ ہو جائیں گے تو یہ ایک دم ایک اور جم مارے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ انشاءاللہ فخر ہے اور ہوگا، اور آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ فخر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیفینیٹلی ہماری سب کی کوشش ہے کہ صحت مند کراچی ہو، صحت مند کراچی ہوگا تو پورا پاکستان صحت مند ہوگا. اس سلسلے میں ہماری آپ نے جو بجٹ ریلیٹڈ چیزیں بتائی ہیں، کچھ آپ اس سے پہلے آنے سے پہلے بھی آپ نے کچھ مجھے پوائنٹ بتائے ہیں، میں یہ سارے پوائنٹس آلریڈی میں نے نوٹ کر لیے. اور اس کے اوپر کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، لیکن میرا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی میں رول پلے کر سکا اور جہاں جہاں تک یہ ایشوز ریزالو ہو سکے ان کو ڈیفینیٹلی کریں گے. اس میں آپ لوگ فیڈریشن سارے مل کے آپ کو سب کام ان کے ساتھ، فیڈریشن کے ساتھ ہمارا آلریڈی اسلام آباد میں بڑا اچھا کلوزلی کوآرڈینیشن چلتا ہے، لیکن یہ والا آپ لوگوں کا جو ساری چیزیں ان کے ساتھ مل کے ہم آپ لوگوں کو بلائیں گے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریزالو کرانے کی کوشش کریں گے. اسمگلنگ کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر سکوں، ایک وقت وہ سا کچھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب یہاں سے ڈالر بھی اسمگل ہوتے تھے، جب یہاں سے ہر چیز اسمگل ہوتی تھی اور ان کا پاکستان کے بارڈر پہ کوئی والی وارث نہیں تھا. صرف میرے خیال ہے 2 سال کے سے بھی کم ٹائم میں ہم نے بہت حد تک اسمگلنگ کو کنٹرول کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اسمگلنگ ختم کر دی ہے، کہ بالکل ختم ہوگی، اسمگلنگ بالکل ہو رہی ہوگی، لیکن اس میں بہت حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا ہے. اور آپ اگلے آنے والے وقت میں دیکھیں گے جو جہاں پہ ہمارے گیپس ہیں، جو کمیاں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. اسمگلنگ بالکل ایک دیمک کی طرح ہے آپ کی اکانومی کے لیے، اگر وہ ہوگی تو ہماری انڈسٹری کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. تو ہم اس کے اوپر بہت، اس میں کوسٹ گارڈ، اور میں آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی میں کوسٹ گارڈ کے پاس سے ہی آ رہا ہوں. 1002 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے، جو سی والا بارڈر ہے، اور آپ امیجن کریں کہ جو ہمارے پاس آپریشنل بوٹس ہیں وہ صرف 6 تھیں. اب آپ خود سوچیں کہ 6 بوٹس جو ہیں وہ کیسے اس کو پورا، مجھے سال سے زیادہ ہو گیا. پہلی پرائرٹی میری ہے، آج ہم 2 بوٹس ایڈ کیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے اگلے سال کے اندر ہی ہم کتنی بوٹس کو ایڈ کرتے ہیں، ہم کہاں کہاں سے بوٹس کے لیے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اب کسی نے، اگر میں نہیں کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا چاہ رہا، بٹ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے اسمگلنگ رکنی تھی، جس سے بیسک چیزیں روک سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ ان کو فورس کو انفراسٹرکچر ہی نہیں دیں گے تو ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے. اب 6 بوٹوں کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور وہی مجھے دکھا رہے تھے کہ وہ جو بوٹس کے سائز بھی ہیں اور جو وہاں دوسری بوٹس استعمال ہو رہی ہوتی ہیں دوسری سائڈ پہ، وہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. تو انشاءاللہ ہم نے ان کو ہماری جو باقی بارڈر پہ فورسز ہیں ان کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. تو
آپ اس میں بھی کافی کمی جو رہ گئی وہ بھی پوری ہوتی دیکھیں گے انشاءاللہ. جو آئی ڈی کارڈ ریلیٹڈ اور موبائل سم ریلیٹڈ ہے وہ میں ڈیفینیٹلی اس طرح ہمارا ہے, ہم بلکہ ایک اور سیٹ اپ بھی کر رہے ہیں تیار, اس پہ میں چیئرمین نادرا سے ڈسکس کر کے ول گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ آلسو کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں, بٹ یہ ہونا چاہیے بیکاز ڈیفینیٹلی اس سے بہت بہتری ہو جائے گی. اگر آپ کسی کا کرمنل ریکارڈ چیک کر کے اس کو رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. سیف سٹی میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا بھی ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور ہم پورے پاکستان میں اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں کہ سیف سٹی, کیونکہ کرائم کا اگلا روکنا ممکن اسی صورت میں ہے جب سیف سٹی کا پروجیکٹ ہوگا. میرا خیال ہے فیصل آباد یا کہیں کا میں اس دن ڈیٹا پڑھ رہا تھا کہ کتنی کمی آئی ہے صرف سیف سٹی آپریشن ہونے سے. جی ہاں, تو یہ بیسک نیسیسٹی ہے, اور ہم نے اسلام آباد کا آلریڈی سیف سٹی تھا, مگر اس کو اب بلکہ ایک تو ہے کہ جو سیف سٹی ہیں اب ان کو اپ گریڈ کرنے والی بھی بات ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم بھی جو اپنی سائڈ سے کچھ کر سکتے کریں گے. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ کراچی کا سیف سٹی ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کا کرائم بہت نیچے آ جائے گا, اور اس پہ کافی حد تک کام ہوا ہے, لیکن میں پھر بھی چیک کریں گے انشاءاللہ. جہاں تک آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا بلو